بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس آپ کو آج کے اس ویڈیو سیشن میں خوش آمدید اسٹوڈنٹس۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈیوینس اور کرائم کا جو ڈفرینس ہے وہ ڈسکس کروں گا۔ یہ ہمارا LLB پارٹ 1 کا سوشیالوجی کا پیپر ہے اسٹوڈنٹس۔ ابھی اس سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ یہ جو اس کا یعنی جو ڈیوینس والا چیپٹر ہے نا، ڈیوینس اینڈ کرائم والا چیپٹر ہے، اس کا یہ پہلا لیکچر آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دیا ہوا ہے اور اس کو میں نے آپ کے لیے اپلوڈ بھی کر دیا ہوا ہے۔ یہ 5 نمبر لیکچر ہے اور چونکہ اس کے اوپر یہ سوال پیپر میں آیا ہوا، دیکھیں یہ ہماری آؤٹر نمبر بھی 5 ہے اور کوشچن نمبر لیکچر 5 ہے۔ اب اسی کا ایک تسلسل ہے، یعنی اسی کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے ایک سوال ہمارا 5A کے نام سے میں نے بنایا، کیونکہ میں نے 6ٹھی ویڈیو آپ کے لیے نا آلریڈی اپلوڈ کر دی تھی، اس لیے پھر وہ ممکن نہیں تھا کہ اس کو میں ڈیلیٹ کروں یوٹیوب چینل سے، تو اس لیے پھر میں نے اس کا نام 5A رکھ دیا آپ کے لیے۔ یہ 5A اور اس کا آگے 5B لیکچر بھی ہوگا، یعنی یہ پورا چیپٹر آپ کے 3 لیکچرز میں یہ پورا چیپٹر جو وہ کور ہوگا۔ تو اس میں اسٹوڈنٹس رزلٹ اورینٹڈ نوٹس ہیں یہ میرے الحمدللہ، اور اس میں میں اسٹوڈنٹس کے لیے اس آسان زبان میں ایزی ورڈنگ میں نوٹس ہمیشہ پریپیئر کرتا ہوں، ساتھ وائس اوور دیتا ہوں، ایک ایک پوائنٹ کو بیٹے میں آپ کے لیے کلیریفائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو بیسیکلی تو یہ میری بکس کا مٹیریل ہے، تو بکس بھی اویلیبل ہیں ویری سون، اور اسٹوڈنٹس اگر آپ اس کے نوٹس وغیرہ تو بہت ریزنیبل پرائس پہ آپ کو یہ سیم ایز اٹ از جس طرح یہ یوٹیوب چینل پہ میں نے اپلوڈ کیے ہیں سارے کے سارے نوٹس مل سکتے ہیں، لیکن میں 7 سے 8 ویڈیو ہی اپلوڈ کروں گا ہر پیپر کی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اس کی کچھ کمرشل ویلیو ہم نے رکھی ہے، جو کہ ہمارا رائٹ بھی بنتا ہے اور ہم نے اس کے اوپر محنت کی، ایفرٹ کیا۔ تو یہ اسٹوڈنٹس آغاز کرتے ہیں ڈیفرینشیٹ بٹوین ڈیوینس اینڈ کرائم۔ ڈیوینس اور کرائم کا جو ڈیفرینشیٹ اس کا کریں، یہ پیپر میں 2020 میں سوال آیا، اوپر والا جو میں نے پڑھا تھا 19 اور 22 میں آیا تھا، اور یہ 2020 میں آیا سوال۔ اور ڈیوینس کیوں فنکشنل ہے، ڈیوینس کیوں چل رہی ہے، کیوں چلتی رہتی ہے، ہر وقت عمل میں رہتی ہے، کار چلتی رہتی ہے ہر معاشرے میں، یہ کبھی ختم کیوں نہیں ڈیوینس؟ تو پہلے تو ڈیوینس کا معنی دیکھیں گے، ڈیوینس ہوتا کیا ہے، یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں چونکہ ڈسکس کر دیا ہوا ہے، پچھلی ویڈیو لاسٹ بھی دیکھے گا لیکچر نمبر 5، تاکہ لیکچر نمبر 6 جو ہے یہ 5A یہ لیکچر 5A یہ آپ کو بہتر طور پہ سمجھ آئے۔ یا وائی از دا ڈفرینس، واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ڈیوینس اینڈ کرائم، آلسو ڈسکس ویریس ٹائپس آف کرائمز، اور کرائمس کی مختلف وجوہات بھی بیان کیجیے۔ اور یا سوال آئے گا آپ کو پیپر میں کہ آل کرائمز اور ڈیوینٹ، کہ جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں وہ ڈیوینٹ ہوتے ہیں، یعنی اس میں آپ انحراف کرتے ہیں، آپ اصل راہ سے یا طے شدہ سٹینڈرڈ سے یا معاشرے کی معمولات سے ہٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کرائمز کے اندر بھی تو آپ ایک روٹین سے ہٹ جاتے ہیں نا، ایک سٹینڈرڈ جو قائم کیا گیا اس سے آپ ہٹ جاتے ہیں، جو معمولات اس سے ہٹ جاتے ہیں کرائم، لیکن وہ کیا ہوتا ہے، وہ سخت نوعیت کا ہوتا ہے، وہ پنشیبل ہوتا ہے، اس کے اندر سزا ملتی ہے۔ لیکن جتنے بھی ڈیوینٹ ایکشنز ہوتے ہیں نا، یعنی ڈیوینٹ ایکشنز ہوتے ہیں جس میں آپ انحراف کرتے ہیں، وہ کرائمز نہیں ہو سکتے۔ آپ کا ہر ڈیوینٹ ایکشن جو ہے نا ضروری نہیں کہ وہ کرائم ہو۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ بھی کبھی کبھی وہ ایگزام میں دے دیتا ہے کہ اس کو ایکسپلین کرے، تو اس سے مراد یہی ہے ڈفرینس بٹوین کرائم اینڈ ڈیوینس۔ تو یہ پہلے تو ڈیوینس کا میننگ دیکھ لیتے ہیں، یہ پچھلی ویڈیو میں چونکہ اسٹوڈنٹس میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں، اور یہ میں نے سیم ایز اٹ از ہی مٹیریل وہ والا پچھلے کوشچن کا لیکچر 5 کا یہاں پہ ڈالا ہے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو پہ نئے ہیں تو میں بول دیتا ہوں، ورنہ آپ وہاں سے جا کے جاؤ دیکھیں گے تو وہاں سے بھی سیم ایز اٹ از میں نے کاپی پیسٹ کیا ہے۔ بہرحال میں وضاحت کر دیتا ہوں کو ڈیوینس جو ہے ایک ناؤن ہے، ایک ورب ڈیویٹ سے نکلا ہے، تو یہ ایک ناؤن ہے، ڈیوینس کس سے نکلا ہے، ورڈ ڈیویٹ سے۔ ڈیویٹ ورب ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو مین ڈپارٹ، ڈپارٹ کا معنی یہاں روانہ ہونا نہیں، یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا، ڈپارٹ کا معنی یہاں ہٹ جانا، ٹھیک ہے، کسی چیز سے مین سٹریم سے ہٹ جانا، مین لائن سے ہٹ جانا، ڈپارٹ کرنا، علیحدہ ہو جانا، اور ڈائیورج اور یا ڈائیورجن اختیار کر لینا۔ ڈائیورجن لگانا آپ سمجھتے ہیں، ڈائیورٹ ہوتا ہے بدلنا، چینج کرنا، ڈائیورجن ڈائیورج، یا یعنی کس سے ہٹ جانا، کس سے ہٹ جانا، طے شدہ راستے سے۔ معاشرے کے اندر دیکھیں ہمارے معمولات بنے ہوتے ہیں، ہمارے لیے ایک طے شدہ پیٹرن ہوتا ہے جس کے تحت ہم سارے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہم اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، کاموں پہ جاتے ہیں، بچے اسکول جاتے ہیں، ابو کام پہ جاتے ہیں، امی جان گھر کو سنبھالتی ہیں، یہ سارا ہمارا ایک دیکھیں معمولات بنے ہوئے ہیں۔ کاروباری دنیا والوں کے لیے الگ الگ معمولات ہو، اپنے ان معمولات کو دکان کھولتے ہیں، اوپر کرتے ہیں، دکان سجاتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، کسٹمرز کو اٹریکٹ کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں سارا دن، کہ پلس یہ سارا دن دیکھیں انسان جو ہے وہ یہ معمولات بنے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اس سے کوئی ہٹ جائے، یعنی ان معمولات سے ہٹ کے کوئی وہ نیگیٹو ہو جائے، یا پھر کوئی ایسا کام کر جائے کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ اچھا نہ سمجھا جائے، شدید نوعیت کا ہے تو وہ جرم بن جائے، تو یہ چیز جو ہے اس کو ڈیویٹ کرنا کہتے ہیں، کہ اسٹیبلش ایک طے شدہ کورس سے آپ ہٹ جائیں، اور یا معاشرے کے اندر جو ایک سٹینڈرڈ قائم تھا اس سے ہٹ جائیں، اور نارمز اور جو معاشرے کے معمولات ہیں، نارمل باتیں، نارمیلٹیز ہیں، ان سے ہٹ جائیں، جس کا کہ معاشرہ آپ سے توقع کرتا ہے، تو وہ کیا کہلاتا ہے، ڈیوینس کہلاتا ہے۔
ڈیونس کا مطلب وائلیشن ہی ہو گیا. یہ میں نے لکھ دیا اس کا سادہ زبان میں وائلیشن ہے. تو یہ اس بیہیویئر کو ظاہر کرتا ہے, ان ایکشنز کو ظاہر کرتا ہے یا ان عقیدوں کو ظاہر کرتا ہے جس میں سوشل نارمز جس کی کہ انسان آپ سے توقع کرتا ہے آپ اسے وائلیٹ کرتے ہیں. پچھلے ویڈیو جو لیکچر 5 ہے نا اسٹوڈنٹس, میں نے اس کو کافی زیادہ ایگزامپلس کے ساتھ ڈسکس کیا. ابھی میں یہاں پہ ویڈیو اور غیر ضروری طور پہ لمبی ہو جائے گی تو آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کی نیچر کو دیکھو تو ڈیوینس ہے, یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا, پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. ڈیوینس کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا, منحرف ہو جانا, انحراف کرنا, نارمیلٹیز جو ہیں اس سے تھوڑا سا ہٹ جائے آپ. یہ پازیٹیو بھی ہوتی ہے بعض کا, یہ میں نے اس کی مثالیں دی ہیں پازیٹیو کی, اور یہ نیگیٹو بھی ہوتی ہے. یعنی اور یہ چھوٹے لیول کی بھی ہوتی ہے, بڑے لیول کی بھی ہوتی ہے, سب کی میں نے مثالیں دی ہیں. یہ دیکھتے ہیں مثالوں کو, یہ دیکھیں. یہ پازیٹیو اور نیگیٹو کی مثال میں نے آپ کو کیا دی تھی لاسٹ لیکچر میں بھی, کہ پاکستان میں ایک چھوٹی عمر کی لڑکی جو ہے, ینگ لڑکی جو ہے, کسی ایجڈ بندے سے, ایک بڈھے بابے سے شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہے, تو یہ ایک پازیٹیو ڈیوینس ہے. اس نے کچھ غلط نہیں کیا, اگر جو اس نے کیا انکار ہے, لیکن اس کا رائٹ بنتا ہے, کیونکہ یہ جوڑ نہیں بن رہا نا, تو اس لیے اس کا رائٹ بنتا ہے. وہ ٹینڈر ایج کی ہے اور بابا جی ہے جو بزرگ ہیں, وہ ایجڈ بندہ جو ہے وہ, اب حساب لگا لیجئے کہ جو ایک ڈفرینس ہے ایج کا, تو اسے نہیں اچھا لگ رہا, اس کے لیے بدنامی کا باعث ہے, اس کے لیے یہ کوئی آئیڈیل چیز نہیں ہے. تو دیٹس اگر وہ اس کو انکار کر دیتی تو یہ ایک پازیٹیو اس نے ڈیوینس کیا ہے. ہٹی ضرور ہے وہ نارمیلٹی سے. نارمیلٹی میں تو یہ آتا ہے نا کہ عام طور پہ نارمس تو یہ ہیں کہ پیرنٹس جہاں کر دیتے ہیں وہ کر لیتی ہیں ہماری شادیاں, لیکن یہاں پہ وہ ہٹ گئی ہے. سملرلی if someone does not respond your السلام علیکم, اگر آپ کے سلام کا کوئی جواب نہیں دیتا, تو یہ ایگزامپل کا ہوگا نیگیٹو ڈیوینس ہوگی, کہ ہم تو ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے اس بندے سے کہ سلام کا جواب ملے گا. نارمیلٹی تو یہ ہے, سوشل نارم یہ ہے, ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ جواب ملے گا, لیکن نہیں ملا, تو اس کا مطلب اب یہ جرم تو نہیں ہے. اب کسی کو السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام نہ کہنے پہ تھانے تو نہیں لے جایا جا سکتا, کٹہرے میں تو نہیں, عدالت کے کٹہرے میں گھسیٹا جا سکتا, اسے گربان تو نہیں پکڑا جا سکتا. تاہم اس کے بارے میں ایک رائے بری قائم ہو جائے گی کہ جب مطلب بدتمیز ہے, اسے تمیز نہیں ہے. اٹ ول بی اگینسٹ سوشل نارمز اور ایکسپیکٹیشن, کو کہ چیز سوشل نارمز کے خلاف ہوتی ہے. اب سوشل میجر اور مائنر کی مثالیں میں نے دی, کہ اگر آپ ڈفرینٹلی دوسروں سے لباس پہن لیتے ہیں, جینز پہن لیتے ہیں, جی لڑکیاں جینز پہن کے گھروں سے باہر نکل آئی ہیں, تو وہ محترمہ جو ہے اس نے لباس تو ڈفرینٹ پہن لیا ہے, لیکن اس نے کوئی جرم نہیں کر ڈالا. ہاں یہ ایک مائنر سے وائلیشن اس نے ضرور کر ڈالی ہے, جس کی کہ معاشرہ اس سے توقع نہیں کر رہا تھا, اسلامی معاشرہ خاص طور پر. لیکن اگر آپ نے جناب ایک بڑے لیول کا ڈیوینس کر دیا, آپ بڑی بات روٹین سے ہٹ کے کسی کی چوری کر دی ہے, کسی کا مرڈر کر دیا, اغوا کر لیا, ریپنگ کر دی ہے, تو یہ ایگزامپل کا ہو جائے گی ایک سیریس وائلیشن کی, میجر وائلیشن کی, ڈیونس کی بات ہو جائے گی. تو یہ میجر بھی ہو سکتا ہے, مائنر بھی ہو سکتا ہے. اب ڈیونس کی اگر ہم تھوڑا سا انالیسس مزید کریں تو پھر دیکھتے ہیں کہ ڈیونس از اینی سوشل بیہیویئر, یہ کوئی بھی ایسا سوشل بیہیویئر, یاد رکھیں یہ میں نے اینی بیہیویئر آپ نے رکھنا ہے. کرائم کی ڈیفینیشن جب میں کہوں گا تو تب بھی آپ نے یہ ورڈنگ یوز کرنی ہے. تو ڈیونس از اینی بیہیویئر دیٹ وائلیٹ سوشل نارمس, جو کہ سوشل نارمس کو, نارمس کو میں بار بار بتا رہا ہوں, سماجی معمولات جس کا کہ معاشرہ آپ سے توقع کرتا ہے, وہ قانون نہیں ہوتے. جنازے کے اوپر آپ کسی کے گئے ہیں اور آپ قبرستان کے اندر ہنس رہے ہیں اور کاروباتی بار باتیں کیے جا رہے ہیں, تکڑ تکڑ بولے جا رہے ہیں, تو اچھا تو نہیں آپ کر رہے. نارملی ایسا ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتا ہے, وہاں پہ خاموشی اختیار کرنے کی بات کی گئی ہے. عام طور پہ لوگ خاموشی اختیار کرتے ہیں, لیکن کرائم تو آپ نہیں کر رہے, لیکن آپ کے بارے میں رائے لوگ ضرور غلط قائم کریں گے. اسے سینس ہی نہیں ہے, اسے عقل ہی نہیں, یار یہ سنجیدہ ہونے کی جگہ ہے اور یہاں پہ یہ لگا ہوا ہے اپنی خوش گپیوں میں. سو ویدر اٹ از لا اور ناٹ, چاہے قانون ہو یا نہ ہو. فار ایگزامپل ٹاکنگ لاؤڈلی ان لائبریری, لائبریری میں آپ اونچا بولتے ہیں. ڈریسنگ اسٹیجلی, یا لباس آپ نے عجیب و غریب پہن لیا, کوئی نکر پہن کے آپ کالج پہنچ گئے یا بازار پہنچ گئے, مین بازار. آر ریفیوزنگ ٹو اسٹینڈ ڈیورنگ دا نیشنل اینتھم, اور قومی ترانہ ہو رہا اور آپ ادب سے کھڑے نہیں ہوئے جناب, تو یہ آپ سے توقع تو یہ کی جا رہی تھی کہ آپ کریں گے اس طرح, ترانہ بجنے پہ, قومی ترانہ بجنے پہ احترام کھڑے ہوں گے, لیکن یہ کہ ڈیوینٹ ایکشن کہلاتا ہے. دے میں سیم ان یوزل, بعض کا غیر معمولی بھی لگتے ہیں اور نامناسب لگتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا سچویشن, بٹ دے آر ناٹ نیسیسری لیگل, لیکن وہ غیر قانونی نہیں ہوتے. اس میں آپ کوئی جرم نہیں کر رہے ہوتے, آپ قانون نہیں توڑ رہے ہوتے. اگر تو آپ قانون توڑ رہے ہیں نا, لا کو توڑ رہے ہیں, تو پھر تو آپ کرائم کے سینس میں آ گئے. تو یہ کرائم سے ڈیونس ڈفرینٹ ہو گیا. اب کرائم کو ذرا ہم اس کا رگڑا لگا لیتے ہیں کہ یہ کرائم کیا ہوتا ہے. کرائم از این ایکشن اور بیہیویئر, یہ ایسا بیہیویئر ہوتا ہے دیٹ بریکس دا لا, جو کہ قانون کو توڑتا ہے, اینڈ ہارم سوسائٹی, اور جیسے قانون آپ توڑیں, معاشرے کا یا افراد کا آپ نقصان کریں. اٹ انکلوڈز ایکٹس, اس میں ایکٹس عمل ہوتا ہے لائک تھیفٹ, جیسے چوری ہے, مرڈر ہے, کڈنیپنگ ہے, حملہ ہے, ہازارڈ کسی کو اٹیک کرنا, فراڈ ہے,
ایٹسٹرا، یہ سارے کیا ہیں، یہ کرائمز ہیں۔ جو گورنمنٹ اور اتھارٹیز قانون کیوں بناتی ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز بناتی ہیں تاکہ لوگوں کو معاشرے کے اندر آرڈر، یعنی آرڈر تھا نظام، ایک نظم و ضبط لایا جائے، ایک سسٹم لایا جائے، لوگوں کو آرگنائز کیا جائے، لوگوں کو منظم کر کے رکھا جائے، اینڈ فیئرنیس اینڈ سارے معاشرے کے اندر شفافیت رکھی جائے۔ لیکن جب کوئی کمٹ کرتا ہے کوئی کرائم کو، تو ہی اور شی جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اسے لیگل پنشمنٹ پھر ملتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جو مائنر ڈیوینسز ہوتے ہیں، معاشرے کے جو سوشل نارمز ہوتے ہیں، ان کے خلاف اگر آپ چلتے ہیں، لمبے بال رکھ کے پونیاں ڈال لیتا ہے کوئی لڑکا، تو اس کی سزا کوئی نہیں ہے، لیکن کرائمز کی سزا ہے۔ کرائمز آر پنشیبل تھرو فائنز، اور یہ فائنس کے ذریعے، قید کے ذریعے، یا پھر دوسری پینلٹیز کے ذریعے، امپریزنمنٹ کے ذریعے آپ کو سزا ملتی ہے۔ اب ڈیوینس اور اس کے میں کیا فرق ہے، تھوڑا سا مائنر سا یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں اور باقی ڈیٹیل آگے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سوال ایگزام میں آیا کہ اس کے درمیان کیا ڈفرینس ہے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس پہ سزا ملتی ہے، اور ڈیوینس پہ آپ کو سزا نہیں ملتی۔ ڈیوینس مینس اینی بیہیویئر دیٹ وائلیٹ سوشل نارمز، جو سوشل نارمز کو وائلیٹ کرتا ہے، ایون اف اٹ از ناٹ ایلیگل، اگر یہ غیر قانونی نہیں ہوتا۔ آن دا ادر ہینڈ کرائم اسپیسیفکلی مینس بریکنگ لاز، کرائم کو مطلب خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ قوانین توڑیں۔ سوسائٹی کین ریز آبجیکشن، معاشرہ آبجیکشن ریز کر سکتا ہے ڈیوینٹ بیہیویئر پہ، یا ایکشن کر سکتا ہے یا کسی ڈیوینٹ ایکشن پہ آبجیکشن تو کر سکتا ہے، بٹ کین ناٹ پنش اے ڈیویٹر، لیکن ڈیویٹر کو سزا نہیں دے سکتا۔ لیکن کرائمز آر سچ ایکشن، لیکن کرائمز ایسے ایکشن ہوتے ہیں دیٹ آر پنشیبل، جو کہ پنشیبل ہوتے ہیں بائی لا۔ ان سمپل ورڈز آل کرائمز آر ڈیوینٹ، تمام کرائم جو ڈیوینٹ ہوتے ہیں، انحراف ان میں بھی ہوتا ہے، لیکن وہ سیریز نیچر کے ہوتے ہیں۔ بٹ ناٹ آل ڈیوینٹ ایکٹس آر کنسیڈر کریں، لیکن آپ کے تمام ڈیوینٹ ایکشن جو ہیں وہ جرائم نہیں ہوتے۔ آل کرائمز آر آلسو انڈیکیٹ ڈیوینٹ بیہیویئر اور ایکشن، اور تمام کرائم جو ڈیوینٹ بیہیویئر کو ظاہر کرتے ہیں یا ایکشن کو ظاہر کرتے ہیں، بٹ آل ڈیوینٹ ایکٹ بیہیویئر آر ناٹ کرائم۔ ایگزامپل دیکھتے ہیں، چیٹنگ ڈیورنگ دا ٹیسٹ، آپ ٹیسٹ کے دوران کلاس میں ٹیسٹ ہو رہا ہے، کلاس میں کوئی ٹیچر ٹیسٹ لے رہا ہے، آپ چیٹنگ کر رہے تھے، یہ ایک ڈیوینٹ بیہیویئر تو ضرور ہے، لیکن یہ جرم نہیں ہے۔ اس پہ آپ اسے مار مار کے باندر نہیں بنا سکتے، اور مار مار کے جناب اسے تھانے یا نہیں لے جا سکتے۔ بٹ اسٹیلنگ فرام ون اسٹور، لیکن ایک اسٹور سے آپ نے چوری کر لی، تو ایک وقت میں یہ ڈیوینٹ بھی آپ نے کیا، ساتھ آپ نے کرائم بھی کر ڈالا۔ ٹائپس آف کرائمز، اور کرائمز کے اگر ہم قسموں کو دیکھتے ہیں تو پرسنل کرائمز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے پرسنل کرائمز ہیں، یعنی یہ پرسنل کرائمز ہوتے ہیں جو آپ کسی کی آزادی کے خلاف، یا کسی کی باڈی کے خلاف، یا کسی کی زندگی کے خلاف کرتے ہیں۔ کسی شخص کی لائف کی، ایک پرسن کی زندگی، پرسن سے نکلا ہے، پرسن کی لائف یا باڈی یا فریڈم کے ساتھ آپ جب کھیلتے ہیں، کھلواڑ کرتے ہیں، افیکٹ کرتے ہیں، اس کو متاثر کرتے ہیں، اس کو نقصان پہنچا دیتے ہیں آپ کے کسی بھی عمل سے، تو یہ کیا کہلاتا ہے، یہ پرسنل کرائمز کہلاتا ہے۔ یہ کرائم کی پہلی شکل ہے، جس میں مرڈر ہوتا ہے، اور مرڈر زیادہ کسی کی جان لے لینا۔ اس میں حملہ ہوتا ہے جس میں آپ کسی کو فزیکلی کیا کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس میں کڈنیپنگ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کیا کرتے ہیں، کسی کو اس کی مرضی کے خلاف جو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ٹیکیاں اٹھا کے لے جانا، اٹ مینس ٹیکنگ سم ون، کسی کو اٹھا کے لے جاتے اس کی مرضی کے، اپنی مرضی سے وہ چلا جائے، ویل کے ساتھ چلا جائے، کنسنٹ سے چلا جائے تو ٹھیک ہے، اپنے اس کی مرضی کے خلاف اسے اٹھا کے زبردستی ڈالے میں ڈال کے جناب چوک کے لے گیا، تو یہ کیا کڈنیپنگ ہے۔ ریپ، اس طرح آپ کو کسی کے ساتھ سیکسول ایکٹ کی طرف کسی کو راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا راغب کرتے ہیں جیسے پریکٹیکلی کر دیتے ہیں اس کی مرضی کے اگینسٹ، تو یہ کیا ہے، ریپ ہے۔ اٹ مینس فورسنگ سم ون، کسی کو فورس کریں ٹو سیکسول ایکٹ، کہ وہ آپ سے سیکسول ایکٹ کرے، یا آپ فورسبلی کر ڈالیں وداؤٹ کنسنٹ، اس کی مرضی کی اجازت اور منشا کے بغیر، تو یہ ریپ ہے۔ اور یہ کرائم جو ہے، یہ کنسیڈر ان کو جرائم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ آپ کی ایک شخص کی لائف، اس کی باڈی اور اس کی آزادی کے خلاف آپ نے بات کر ڈالی۔ جیسے اس میں کڈنیپنگ میں کسی کی آزادی کو سلب کرتے ہیں نا، اس کو اٹھا کے اس کو آزادی نہیں کیا آپ نے، اس کی آزادی کنٹرول کر لیا آپ نے۔ پراپرٹی کرائمز کا ہوتا ہے، یہ اس کی کرائمز کی دوسری شکل ہے، اور پراپرٹی کرائمز کے اندر یہ آتے ہیں، میں نے تھوڑا سا منیمائز کر دوں۔ دیز کرائم جو ہیں اس میں انوالو ہے کسی کی پراپرٹی کو، کسی کی ڈیمیج کرنا، اس کا نقصان کرنا، جیسے تھیفٹ کر کے، چوری کر کے۔ اٹ مینس ٹیکنگ سم ونس بلانگنگ وداؤٹ اے پرمیشن، اجازت کے بغیر آپ چک کے لے جاؤ، اٹھا کے لے جائیں، یہ کیا کہلائے گی، آپ کی چوری کہلائے گی۔ برگلری رقم زانی، یعنی کسی کے گھر میں چوری چھپے داخل ہو جانا جناب، زبردستی گھس جانا، اور بلڈنگ میں ٹکمیٹ، تھیفٹ اور ادر کا جو جرم وغیرہ کرنے کے لیے، تو برگلری اس کو کہتے ہیں۔ آرسن کا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کی پراپرٹی کو جان بوجھ کے آگ لگا دیں۔ ہمارے یہاں دیہات کے اندر دیکھا ہے، بدلہ لینے کے لیے، یا شرکت کرتے ہوئے کہہ لیجئے، شریکا چاری کہہ لیجئے، شریکا چاری میں آ کے جو ہے کسی غریب کسان کی کھڑی فصلوں کو آگ لگا جاتے ہیں، تو آپ نے صرف ایک تیلی لگانی ہے اور وہ بھسم ہو جائے گی، تو یہ آرسن کراتے ہیں۔ آپ کسی کی پراپرٹی کو اس طرح نقصان پہنچے، کسی کی کھڑی گاڑی کو ہے اس کو پتھر مار کے آپ جو ہے وہ اسے جیلسی کے عالم میں اس کو جناب اس کا کوئی چیز توڑ دیں آپ اور بھاگ جائیں، تو یہ آپ نے کیا کیا، آرسن کیا، مطلب کہ غلط کیا، اس کو وینڈلزم کہتے ہیں۔ آرسن آگ لگانا ہوتا ہے، اور وینڈلزم ہوتا ہے کسی کی پراپرٹی کو ڈیمیج کرنا، جیسا کہ کسی کی پینٹنگ بنی ہے، بڑی محنت اس نے پینٹنگ بنائی، اور آپ نے آنکھ بچا کے جناب کیا کہ اس کو سپرے کر دیا، یا اس کو کیا کر دیا، خراب کو اس کو پھر سے ہی پھینک دی، تو یہ آپ نے کیا کر دیا، اس کی مشقت پہ آپ نے پانی پھیر دیا۔ تو دیز کرائمز میں
ناٹ فزیکلی ہرٹ پیپل. اس سے لوگ فزیکلی تو ہرٹ نہیں ہوئے, لیکن یہ ہے کہ اس سے فائنینشیل لاس اس کو ہوا ہے اور آپ نے اس کی ایموشنل طور پہ کیا ڈسٹرب کیا ہے. اس کو مینٹلزم کہتے ہیں. وائٹ کالر جاب کرائمس بھی ہوتے ہیں. وائٹ کلر کا بڑے بڑے صاف ستھرے پڑھے لکھے لوگ جناب دفتروں میں بیٹھ کے اور جناب بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتے ہیں. ہمارے بیوروکریٹ جو ہیں, جیسے تو ہمارے یہ بیوروکریٹ ہیں, افسر شاہی جو ہے دفتر میں بیٹھ کے جناب جو کرائمس کرتے ہیں, اپنے عہدوں کا غلط استعمال کرتے ہیں اور عہدوں کا غلط استعمال کرتے ہوئے جناب. تو دیز آر دا نوئل وائلنٹ. اس میں تشدد تو نہیں ہوتا, یہ تشدد سے پاک ہوتے ہیں. اوپر تشدد والے ہم نے جرائم پڑے, اس میں کوئی تشدد نہیں ہوتا. کمیٹڈ اور فائنینشیل بینیفٹ, لیکن یہ فائنینشیل بینیفٹ کے لیے کی جانے والی حرکتیں ہوتی ہیں, جرائم ہوتی ہیں. دیز کرائمز آر یوزلی کمیٹڈ بائی دا پیپل ان دا بزنس. یہ کاروباری لائن کے بندے اور یہاں پر پروفیشنل رول والے بندے جو ہے یہ کارنامے سر انجام دیتے ہیں. وائٹ کلر کے جابس کے اندر آپ دیکھتے ہیں فراڈ ہوتا ہے. آپ لوگوں کو ٹرک کرتے ہیں, لوگوں کو جھانسا دیتے ہیں, کتنے پیسے دے دو تمہاری جاب کروا دیں گے, بعد میں غائب ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. اٹ مینس ٹرکنگ پیپل فار منی. لوگوں کو ٹرک کرنا, لوگوں کو پیسے کی خاطر آپ نے ٹرکنگ کرنا. لائک فیک انویسٹمنٹ کسی کی اسکیم میں کروا دینا, انویسٹمنٹ غلط جگہ پہ کروا دی یا انویسٹمنٹ کا جھانسا دے کے جناب پیسے بٹور لیے. اس کو فراڈ کہتے ہیں. ٹرک پیپل انٹو, اور لوگوں کو اعتماد میں لے کر. امبیزلمنٹ یا خرد برد کرنا, غبن کرنا, یہ امبیزلمنٹ کہتے ہیں. یہ جو آپ کے جاب وغیرہ پہ آپ کام کرتے ہیں وہاں پہ پیسے وغیرہ چراتے ہیں, چوری کر لیتے ہیں, یعنی اکاؤنٹ میں خرد بر کر کے بل باہر سے بنوا لیا. چیز جو ہے وہ 4,000 کی آئی ہے, باس کو آپ نے 6,000 کے آپ کا بل بنوا کے آپ نے پیش کر دیا. اس کو کہ آپ نے اکاؤنٹ کے اندر کیا کیا ہے, امبیزلمنٹ کیا, غبن کیا, غلط ملت کیا ہے. سائبر کرائم یہ بھی اس میں آتے ہیں وائٹ کلر جابس میں. اٹ مینس ہیکنگ اور اسٹیلنگ ڈاٹا آن لائن. اس کا مطلب کہ آپ آن لائن کسی کا ڈاٹا چلا رہے ہیں, کسی کا پاسورڈ چلا کے جناب اس کا پیسے نکلوا لیں آپ, اس کو سائبر کرائم کہتے ہیں. ہیک کر لیں ڈاٹا اس کا, کسی کا ہیک کر لیں یا چوری کر لیں. منی لانڈرنگ, اس میں آپ کو پتا کہ اب انلیگل منی جو ہے وہ چھپاتے ہیں, چھپا لینا انلیگل منی کو تاکہ اسے ٹو میک اٹ ٹو سیم لیگل, لیکن دکھائی اسے دے کہ جیسے یہ لیگل ہے. یعنی منی انلیگل ہے, غیر قانونی طریقے سے جا رہی ہے, یا باہر جا رہی ہے یا باہر سے آ رہی ہے, لیکن آپ اس کو اس انداز سے لانے کی کوشش کریں کہ وہ لیگل لگے. اس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں. دیز کرائمز آفن انوالو لارج اماؤنٹس آف منی. اس میں بہت سی ہوتے ہیں, بڑے لیول کی پیسے ہوتے ہیں. اینڈ ڈیمیج دا اکانومی, سے ملک کی اکانومی کو نقصان پہنچتا ہے. چوتھے قسم آرگنائز کرائم. تو آرگنائز کرائم جو مل کے کیے جاتے ہیں, دو یا دو سے زیادہ لوگ مل کے جب ایک خطرناک کام کریں جس سے کہ لوگوں کا اور معاشرے کا نقصان ہو, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, آرگنائزڈ کرائمس. مل کے جناب جو کیا جاتا ہے. دا کرائمس کمٹ آرگنائز کرمنل جو ہے وہ آرگنائز کرائم بھی کرتے ہیں, یہ لیگل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ورکنگ ٹوگیدر, اکٹھے کام کر کے مل کے اور ود میوچل پلاننگ, اور باہمی طور پر پلاننگ کر کے. ٹھیک ہے, کسی کو مرڈر کرنا ہے تو آپ فیسیلیٹیٹر بن جائیں, آپ اس کی پوری انفارمیشن دیں, اس وقت یہ اس وقت یہاں جا رہا ہے, اس وقت یہاں آ رہا ہے, آپ لوگ وہاں پہنچ جائیں, یہاں سے اتنے بجے گزرے گا. اس طرح کا آپ انفارمیشن دے رہے ہیں. آرگنائز ہو کے منظم طور پہ آپ کسی کو مرڈر کر ڈالتے ہیں, اس طرح منظم کر کے آپ چوری کر ڈالتے ہیں, ریکی کر کے. تو یہ ساری جو آرگنائز کرائم اس کے اندر آتی ہیں. ڈرگ ٹریفکنگ اس کے اندر آتی ہے, آپ جانتے ہیں. ٹریفر ٹو پروڈیوسنگ, اس کا ہوتا ہے کہ منشیات کو پیدا کرنا, پھر اس کو ٹرانسپورٹ کرنا اور پھر اس کو بیچنا غیر قانونی انداز سے, اس کو ڈرگ ٹریفکنگ کہتے ہیں. یہ منشیات کا دھندا کرنے والے جو یہ آرگنائز کرائم کرتے ہیں, اکیلا بندہ نہیں کر سکتا. اور پھر ہیومن ٹریفکنگ جو انسانوں کو کیا کرتے ہیں, اسمگل کرنا اور لوگوں کو فورس کرنا کہ وہ محنت کریں باہر جا کے. مطلب اٹ ریفرز ٹو اسمگلنگ اور فورسنگ پیپل انٹو لیبر. زبردستی کی کسی سے کیا کرنا, محنت کروانا یا سیکسول ورک کروانا. ان کی جو ہے ایروٹک قسم کی جو موویز جو ہیں وہ ان کو بنا لینا, ان کی ویڈیوز جو ہے وہ بنا لینا. ہیومن ٹریفکنگ اس کو کہتے ہیں. ایلیگل گیمبلنگ, یعنی غیر قانونی جو جوا کرتے ہیں جس میں آپ بیٹ وغیرہ لگاتے ہیں, شرطیں لگا لیتے ہیں. اناتھورائزڈ بیٹنگ, جیسے جس کی اتھارٹی نہیں ہے آپ کے پاس, بیٹنگ آپریشن کرتے ہیں جس میں جوا شرطیں لگا لیتے ہیں. یہ سارا اسی کا عمل میں آتا ہے. اور پھر اسمگلنگ ہے. اسمگلنگ جو ہے وہ اس میں آپ جانتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ کرنا چیزوں کے لیگل گڈس کو بارڈر کے پار, جو ہے افغانستان سے پاکستان, پاکستان سے انڈیا, انڈیا سے پاکستان, جو چیزیں بارڈر کراس کر کے کسٹم ڈیوٹی پے کیے بغیر. تو یہ سارے کیا کہلاتی ہے, یہ چیزوں کا شفٹنگ کرنا غیر قانونی طریقے سے ایک ملک سے دوسرے ملک میں, اس کو اسمگلنگ کہتے ہیں. آرگنائز جو ہے اس کو عام طور پہ روکنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ ویل پلانڈ ہوتا ہے اور مل کے کرتے ہیں دونوں سائڈ کے لوگ جو ہیں. وکٹم لیس کرائم, جو ایسے جرائم بھی ہوتے ہیں جو وکٹم لیس ہیں, یعنی وکٹم لیس یعنی وکٹم آپ جانتے ہیں شکار ہونا, وکٹم لیس کرائمس. اس میں معاشرے کے دوسرے لوگ فزیکلی تو متاثر نہیں ہو رہے ہوتے یا متاثر نہیں ہو رہے ہوتے, براہ راست ڈائریکٹلی افیکٹ نہیں ہو رہے ہوتے, لیکن الٹیمیٹلی اس طرح کے کرائمس کا معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے یا اس شخص کو نقصان پہنچتا ہے جو جس میں وہ جو اس میں انوالو ہوتا ہے. دیز کرائمس ڈونٹ ڈائریکٹلی ہارم اور ادر پیپل, یہ دوسرے لوگوں کو ہارم نہیں کرتے, بٹ دے اسٹل بریک دا, لیکن پھر بھی قانون توڑتے ہیں. جیسا کہ دیکھیں ڈرگ یوز سے آپ دیکھیں آپ کسی کا نقصان تو نہیں کر تو اپنا رہے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے, پوزیسنگ یوزنگ انلیگل ڈرگس, لیکن کیا ہے کہ الٹیمیٹلی معاشرہ بگاڑ کی طرف جاتا ہے. اس سے برابر سے باتیں جنم لیں گی. پراسٹیٹیوشن, جسم فروشی جو ہے, اب کئی غریب علاقوں میں نے دیکھا ہے, انڈیا کے اندر خاص طور پہ میں نے دیکھا, ہم نے پڑھا بھی ہے, بمبئی جیسے ملک کے اندر, شہر کے اندر جو آپ دیکھا کہ پراسٹیٹیوشن جو جسم فروشی بہت زیادہ ہوتی ہے.
یعنی سیکسول آپ سیکسول سروسز دیتے ہیں، اور جہاں پہ لیگل ہو، جہاں پہ لیگل ہو وہاں پہ تو ٹھیک ہے، جہاں پہ یہ اس کو غیر قانونی غیر شرعی قرار دیا جاتا ہے وہاں پہ یہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے، پروسٹیوشن جسے پروسی کہتے ہیں اس کو۔ گیمبلنگ جوا، اور اس میں نے آپ کو بتایا کہ بیٹنگ کرنا، جوئے لگانا، شرطیں لگانا سرٹن ایونٹس پہ، انسرٹن ایونٹس پہ، کیونکہ جوا جس چیز پہ لگایا جاتا ہے یا کسی واقعے پہ لگایا جاتا ہے یا ہونے والے واقعے پہ لگایا جاتا ہے وہ سرٹن تو نہیں ہوتا نا، اگر ایسا ہوگا تو آپ کو اتنے پیسے ملیں گے، اگر ایسا ہوتا مجھے اتنے پیسے دیں گے، تو یہ گیمبلنگ جوا اس طرح یہ سارا اس میں شامل ہے۔ تو ایون تو اس طرح کے جو جرائم ہیں جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں یہ وکٹم لیس کرائمز، تو ان کی ایک فیچر کیا ہے کہ نو ون صرف ڈائریکٹری ہرٹ، اس میں ڈائریکٹری کو ہرٹ تو نہیں ہوتا، لیکن یہ کرائم جو ہے معاشرے کو نقصان پہنچاتا ہے آخر کار۔ مثال کے طور پر ڈرگ یوز کا لیڈ ٹو ایڈکشن، ڈرگ یوز جو ہے اگر ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں یہ آپ کو عادت ڈال دے گا، آپ ایڈکشن آپ سے ایڈکٹیڈ ہو جائیں گے، عادی ہو جائیں گے، اور ہیلتھ پرابلمز آپ کو کریٹ ہوں گی۔ کنکلوژن آپ دیکھتے ہیں، آن دا بیسس آف ڈسکشن درجہ بالا گفتگو کی بنیاد پر وی کین کنکلوڈ بائی سیئنگ دیٹ اٹ از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈفرینس، یہ اس فرق کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ڈیوینس کے اور کرائمس کیا ہوتے ہیں، اور یہ انڈرسٹینڈنگ ہمیں بتاتی ہے کہ معاشرہ کیسے کنٹرول کرتا ہے، کیسے کنٹرول کرتا ہے بیہیویئر کو، اور آرڈر کیسے سسٹم، کیسے آرگنائز سسٹم لایا جا سکتا ہے، اور ڈیوینس جو ہے جہاں پہ سوشل نارمس کو چیلنج کرتی ہے، کرائمس جو ہے یہ فردر آگے چلے جاتے ہیں، یہ ڈیوینس سے بڑھ کے ہوتے ہیں، اور اس سے لوگوں کی پراپرٹی اور لوگوں پہ نقصان پہنچتا ہے۔ لہٰذا یہ ڈفرنٹ ٹائپ آف کرائم جو ہے پرسنل ہو، پراپرٹی کرائم ہو، وائٹ کلر کرائم ہو، آرگنائز کرائم ہو، سائبر کرائم ہو، وکٹم لیس کرائم ہو، ساری کیا یہ کیا ظاہر کرتے ہیں، شو دیٹ کرائمس ہیپن ان مینی فارمس کے، اور یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ جرم کئی شکلوں میں پایا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی۔ اسٹوڈنٹس ایک اور ویڈیو اس چیپٹر پہ ضروری ہے، اور وہ 5C ہوگا لیکچر، ذہن میں رکھیے گا، میں آپ کے لیے سارے اپلوڈ کر دوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔